کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جب ہوا تو گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اس وقت اور اب تک رہے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم سب کی زندگی میں یہ فتح مند دن بخش دیا تاکہ ہم بھی جسمانی طور پر تیرے ساتھ مصلوب ہو کر جی اٹھیں، پرانی انسانیت کو اتاریں، نئی انسانیت کو پہن لیں۔ ایسٹر کی اس خاص عبادت کے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے گھر میں موجود ہیں تیرا شکر کرتے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، غیر پر تیری برکت چاہتے ہیں اور منت کرتے ہیں۔ جب ہم تیری پرستش کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کر سکیں، اور یہ پیغام اور یہ گواہی دوسرے لوگوں کو دیں کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح زندہ مسیح ہے۔ ساری عبادت میں تو خود ہمارا ہادی و رہنما ہو، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ کوئر کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ جو لوگ صبح کی عبادت میں آئے انہوں نے پروسیشن میں بھی، خداوند کے گھر میں بھی ہمارے ساتھ پرستش کی ہے۔ کچھ ایسے گیت ہیں جو آج ہم گائیں گے، عام طور پہ ہم نہیں گاتے۔ گیت نمبر 210 سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا۔ میرا
मुल्क पाकिस्तान के लिए, बिशप ऑफ राइवेंट के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए खुदा हम सबको अक्ल दान शर्फ अहम अता फरमाए, ताकि आज का दिन हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। वो बातें, वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गुज़रे दिनों में थी, इस साल के इस ईस्टर के मौका पर मेरी और आपकी ज़िंदगी में रूहानी तब्दीली आ जाए। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी कीजिए आज के दिन के लिए, खुदा यीशु मसीह के कब्र पर, मौत पर फतह पाने के लिए।
کری دہشت گردی شان کی تیرے نام سے کرنی اور ہم فاتحہ کریں تیرے نام سے تیرے لوگ کے لیے عبادت کے لیے کرتے ہیں ان کی حفاظت کو بند کرنا تیرے کو بڑی کرتے دینا اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنا اور تمام تیرے خادمین کے لیے جو ایک کام کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کرتے چاہتے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک میں ساتھ رہنمائی کرنا تاکہ ہم تیرے طرف خوف رہتے ہوئے تیرے حکم کے مطابق نہیں کریں یہ سب مانتے ہیں تیرے ایک ہی بڑے مسیح کی سیدھا سے آمین. سچ نو چھپا سچ نو چھپانا سورا نو ملا کے قبر جگلی ڈٹھی Yeah.
اسلام دیتے ہیں. پادری سشیل صبح کے پروسیشن کے لیے انتظار میں تھا. وہ ساری رات وہ جاگتا رہا کہ میں نے پروسیشن آپ کا ضرور دیکھنا ہے، اس لیے کہ جس طرح سے آپ یہاں پہ حمد و تعظیم کرتے ہیں، پروسیشن لیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لوگوں میں باہر جا کے گواہی دیتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں. اس لیے آپ خدا کے لوگ ہیں. پادری اسکل سروش کا گیت ہم نے گانا اس کے بعد، ایسے رب دے بندے ہاں تو رب سانو پیار کر. جیسے بھی ہیں ہم، پھر بھی خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. ہم جہاں پہ بھی ہیں، سلطنت کا، سشیل کا، آپ سب کو بہت بہت سلام ہو. بین نرگس نے آپ سب کے لیے اسلام بھیجا ہے. وہ انگلینڈ میں ہے لیکن وہ بہت مس کر رہی ہیں آپ سب کو اور فاقد خواتین کو. اس لیے ان تمام لوگوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تیمور نے صبح میسج بھیجا ہے، دعا کرتے ہیں خدا ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور کلیسیائی رفاقت جو یوٹیوب کے ذریعے انتخاب عالم صاحب پہنچاتا ہے، میں آپ کے شکر گزار ہے آفتاب آپ کے اس ساری خدمت کے لیے. ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں اور اس کا کلام سن سکتے ہیں، اور خاص طور پہ باہر جا کر ہم منادی کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح موا ہی نہیں رہا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. جو زندہ آسمان پر، جو زندہ آسمان پر اور پھر آنے والا، یہ نعرے وہاں نہیں لگتے. ہم خدا کا شکر ادا کریں. میں درخواست کروں گا میڈم سمینہ بٹی صاحبہ سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں، پھر ہم پادری اسکل سروش کا لکھا ہوا گیت گائیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت یہاں پہ اپنے نام کو اپنا سلام کرتے ہیں، تیرے نام کا ذکر کرتے ہیں اور تیرے نام سے بیان ہے. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خاص دن کے لیے. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جب اس دنیا میں آیا تو تیری پیدائش بھی عجیب تھی، تیرا اس دنیا میں آنا بھی یونیک تھا. لیکن اے خداوند آج کا دن اس دن سے بھی بڑا دن ہے اور یہ خداوند کا دن ہے جس میں تو نے اے خداوند ساری دنیا کو دکھا دیا کہ تو نے موت سے پردہ کیا، تو نے ہمارے گناہوں کے بدلے ہم جان دے. اے خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں آج جہاں جہاں تیرے نام کی بڑائی کی جائے، تیرے نام سے دعا کی جائے، وہ ہر جگہ تیرے نام سے برکت پائے. اس لیے دعا کرتے ہیں اس چرچ میں موجود تمام لوگوں کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، سب کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال کریں. تو سے دعا کرتے ہیں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کے لیے جو اس ملک میں جہاں جہاں جس کونے میں موجود ہیں، ان سب کو اپنی حفاظت میں اپنے پناہ میں رکھنا اور آزادی کے ساتھ تیرا نام لینے کی توفیق بخشنا. تو سے دعا کرتے ہیں اپنے تمام مسیحی بھائیوں کے لیے جو کہ اس ملک سے باہر جس ملک میں موجود ہیں، ان سب کو اے خداوند اپنا نام اسی طرح سے آزادی سے لینے کی توفیق بخش. اپنے لوگوں کے لیے اپنے پاک فرشتوں کے پہرے لگا دے تاکہ جو لوگ بھی تیرے نام سے دعا کرتے ہیں وہ خود بھی اے خداوند برکت پائے اور ان کے وسیلہ سے ان کے لوگ اور ان کے تمام ممالک کی برکت پائے. تجھے دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. اس ملک کو اے خداوند ہر طرح کی بیرونی خطرات سے بچا کے محفوظ رکھ اور ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق بخش. تجھے پھر دعا کرتے ہیں آج ساری عبادت کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے دعا کرتے ہیں تو بنائی دے، صحت اور تندرستی دے، آج کا کلام کو سنائیں ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے والا کرنا. اس وقت اس کو آپ قبول کرو. آپ میرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین. گیت نمبر 334 334 نمبر گیت ہے. سال کو دے بندے ہاں تیرا پسند اسیر التے پھرتے ساں اسیر التے تے ہن سن یسوع مل آئے. اسیر دے بندے ہاں
रब दे फिर असी रब दे फिर दे साख खुदा दी असीलत तरस ते रहंदे साख असीलत तरस ते रहंदे साख प्यार दियां ठंडियां छावां असल सच्ची जिंदगी दा यसू मेरा असल सच्ची जिंदगी दा यसू मेरा असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे ते हुण सानू यसू मिलिया ऐ असी रब दे बंदे हां अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच जानन होंदे ने वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे ते हुण सानू यसू मिलिया ऐ असी रब दे बंदे हां असी रब दे बंदे हां तेरा हुण चार चफेरे खुशियां ते फुल सजरे खिड़ पे हुण चार चफेरे खुशियां अरशां दे वारस हो गए ने जड़े कदमी लग गए ने अरशां हवाले हैं, ज़रा नोट कीजिए। अभी चर्च के अंदर जगह है, अगर कोई बाहर जो लोग बैठे अगर अंदर आना चाहे तो अभी काफ़ी सीटें यहाँ पे मौजूद हैं, आप ज़रूर आ सकते हैं। आपको आज़ादी है, आज़ादी से खुशी से इबादत कीजिए। आज का पहला विर्द पुराने हदनामा से है। यशायाह नबी का सहीफ़ा 25वां बाब, चैप्टर 25 वर्स 6 to 9, छठी आयत से 9वीं आयत, सफ़ा नंबर 679। जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं, खुदा के कलाम के हिस्से मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 679, यशायाह नबी का सहीफ़ा 25वां बाब, छठी आयत से 9वीं आयत। आप में से कोई तिलावत करना चाहता है? चले, आपको दूसरा वाला दे देता हूँ। ठीक है, पहला आप कर रहे हैं पाशा जी। आप बहन जी दूसरा वाला मैं आपको दे रहा हूँ। पहला करंथियों 15वां बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। सफ़ा नंबर 165 165, पहला करंथियों 15वां बाब, पहली आयत से 7वीं आयत। सिस्टर आप ये हवाला तिलावत करें हमारे लिए। फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर
453 ہے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب میں 453 دل سے شکر گزار ہے. ہم شکر گزاری کرنی ہے. کوائر کے ساتھ مل کے ہم شکر کریں گے, اس گیت کو گائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت, صفحہ نمبر 105 105. جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں صفحہ نمبر 105 مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 20واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. پادری نیلسن شہزاد اس ورد کی تلاوت ہمارے لیے کریں گے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. شادی کی 2 پکاریں ہیں 14 اپریل کو. آج کی عبادت ایسٹر کی عبادت, پچھلے 46 ڈیز جو 40 دن خدا نے مجھے اور آپ کو دیے, لینٹ سیزن, موسم بہار, ہم نے ان دنوں کو خدا کے خوف میں رہ کر منایا ہے, شکر گزاری کیا خدا کی, ماتم نہیں کیا ہم نے. اس لیے بے شک میسج یا کبھی کبھار باتیں ایسی تھیں افسردگی والی, لیکن پریشانی کو خدا نے خوشی میں بدل دیا. آج صبح ہم نے گواہی دی کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھایا. اس لیے کلام مقدس کی تلاوت سے پہلے سارے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑی محنت کی ہے. جو صبح لوگ جلوس میں آئے, رات بارش ہوتی رہی, ساری سڑک انہوں نے صاف کیا تاکہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر پروسیشن لیں, جلوس میں جا کر ہم دو ثنا کریں اور گواہی دیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. ناشتے کے لیے گڈ فرائیڈے کی عبادت کے بعد جو کھانا تھا اس میں آپ سب نے حصہ ڈالا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جب آپ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر کام بھی خوشی سے ہوتے ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا کہ جو آپ نے ٹھہرایا ہے نا خوشی سے دیں. جب آپ خوشی سے دیتے ہیں تو خدا بھی مجھے اور آپ کو خوشی دیتا ہے. اس لیے میری یہ درخواست ہے, آپ ان تمام پروگراموں کو جو چرچ کے لیے آپ کے لیے ہم کرتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں کھاتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. بڑا مشکل ہے یہ پیسہ کھانا. میں بھی جو پیسے کھاتا ہوں نا وہ آپ کے دیے ہوئے کھاتا ہوں, کیونکہ وہ میرا حصہ ہوتا ہے, وہ لاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. کیونکہ خدا نے بھی نا 11 قبیلوں کو سارا کچھ دے دیا تھا, زمین بھی دے دی, جائیداد دے دی. 12ویں قبیلے کو کچھ نہیں دیا. اور 12ویں قبیلے کو خدا نے پتہ کیا کہا کہ یہ 11 قبیلے آپ کو دیں گے, دائیں کی دیں گے. ان کے پاس 100 روپیہ ہوتا تھا نا, ان کے 90 رہ جاتے تھے. تو جو کاہن ہوتا تھا اس کے پاس 110 چلے جاتے تھے. اور پھر کچھ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. آج بھی ایسے لوگ ہیں. حسد نہیں کرنا, آج میسج کا حصہ ہے حسد, کہ خداوند یسوع مسیح نے ان ساری چیزوں پر وہ فاتح ہوا, غالب ہوا, میرے لیے, آپ کے لیے زندگی, اور وہ بھی ہمیشہ کی زندگی کا بندوبست کر دیا. تو کیوں نہ ہم خدا کا شکر ادا کریں. آئے ہم دعا مانگیں. دانش آپ دعا میں رہنمائی کریں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے, اور خاص کر کے ہم تیری ساری تقدیر کے لیے کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر خدا بھیجا تاکہ وہ ہم گناہ گاروں کو بچائے, اور اس نے اپنے باپ کی تابعداری میں رہتے ہوئے وہ تمام دکھ اٹھا دیے جو کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا تھا, اور صلیب کے اوپر پوری انسانیت, پوری انجیل کو نمایاں کر دیا تھا. تیرا شکر کرتے تیرے بیٹے کے لیے, اور اس نے اپنی جان دے دی, اور یہ باپ دیکھتا رہا, اور باپ نے اپنے بیٹے کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آسمان پہ ہو, زمین پہ ہو یا زمین کے نیچے, ہر اپنا اس کے نام جانے لگے گا. اور باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں تمام ایک پیار بیٹے کو دے دیا, اور بیٹے نے وہ تمام پیار ہمارے ہم امیر انسانوں کو دے دیا, اور ہماری خاطر وہ صلیب پر چڑھ گیا, اور اس نے مرتے مرتے بھی دانوں کو زندگی دے دی, کیونکہ وہ آیا ہی زندگی دے رہا, زندگی ہے اس کے پاس. اور آج ہم بڑی فخر سے اس عید کو مناتے ہیں, کیونکہ ہزاروں عیدیں دنیا میں منائی جاتی ہیں, کوئی بھی ایسی عید نہیں منائی جاتی جس میں کوئی ہمیں نجات دے دے. زندہ چیز میں اقرار کریے ہم مسیحوں کے لیے کہ ہم اپنے خدا میں سمجھیے زندہ ہونے کی
تو بیٹے کو اسی کرتا ہے. اس طرح میں اپنی کلیسیا کی بات مان کے لیے سارے خاندانوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور تمام اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے خدا ان سے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے تابع رہیں اور ہمیشہ خدا یسوع کے اور باپ آسمانی کے خوف میں رہیں تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی ہمیشہ خدا کی بات کے لیے خدا اعلیٰ مقاموں پر ہو. میری کلیسیا کو بڑی برکت ہے. خاص طور پر خاندان کو خدا قواعد کو خدا جتنے لوگ ہمارے کلیسیا میں بیمار تھے ہم نے ٹھیک کیا. خدا تیرے شکر خدا تیرے شکر خدا. ہم سب کو اے خدا آج کے دن افسردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر اور وہ فخر جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہم کرتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں اس کے میراث میں اس کی بادشاہی میں حصے دار بنا دیا ہے. ہم تو اس لائق میں نہیں تھے لیکن تیرا پیارا بیٹا جس نے جان دی اور ہمیں بتایا ہم تیرے شکر کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے دلوں میں رنجش خفا اور ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اور تابع داری رہنا خدا ہمیں سکھا. خدا آپ سے ہم پوری دنیا میں خدا ہم تیرے نام کا پرچار کرے جو ہمارا مقصد ہے. سب کو بڑی برکت دے اور میری کلیسیا میں خدا بڑے اور تیرے نام کے رہتے ہوئے خدا سب کچھ مسیح یسوع کے فتح مند و زندہ نام سے مانگتے ہیں. مسیح میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو چرچ انتظامیہ کی طرف سے ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہو. جیسے کہ سینٹ جان چرچ کی روایت ہے کہ ہم خادموں کو گفٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دو بچے ہیں جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہ سامنے آ جائیں. معزز ہارون اور عبید اعجاز. اب میں درخواست کروں گا مسز شکیلہ مینول سے کہ وہ سامنے آئیں اور ان دونوں بچوں کو گفٹ دیں. اسی طرح میں پادری نیلسن شہزاد صاحب کو بولوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور اب میں درخواست کروں گا کہ مسٹر نوید ضیاء آئیں اور پادری نیلسن صاحب کو ٹوکن آف لو دیں. اگلے بندے کا بھی نام لینے کا کچھ دیا ہے. اب ہمارے چرچ میں کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے چرچ کی بہت خدمت کی. میں دعوت دوں گا انکل سیمول کے بخش صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور میں درخواست کروں گا مسٹر انتخاب عالم صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان کو پھول پیش کریں. دیکھے گئے ہیں یہ آرڈر کی ساری خدمت یہ کرتے ہیں ہم ان سب کو شکر گزار ہیں. اور اب میں درخواست کروں گا مسز راجہ واسطی سے کہ وہ سامنے آئیں اور انہوں نے بھی اس چرچ کی بہت خدمت کی ہے اور میں درخواست کروں گا مسز شکیلہ امینول سے کہ وہ آئیں اور آنٹی جی کو پھول دیں. مجھے ملے گا کہ میں بھاگتے جاؤں آپ آستا آستا آتے ہیں ٹھنڈے ہوتے اس کو اگلے نام لے لیا کہ اب میں دعوت دوں گا سنڈے اسکول کے ٹیچرز کو مس حرب, مس ورثہ اور مس گرونیا کہ وہ سامنے آئیں اور میں درخواست کروں گا عزت مآب پادری مینول کھوکر صاحب سے کہ وہ بھی سامنے آئیں اور ان ٹیچرز کو ٹوکن آف لو دیں. جلدی آ جائے جلدی. اور اس کا ہم کا نام دیں.
اس کے بعد آپ پادری صاحب آپ پلیز یہاں ٹھہریے. اب میں درخواست کروں گا مسز شکیلہ مینول سے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں. اور جس طرح سینٹ جان چرچ کی روایت کا ہے ہم اپنے پیار کا اظہار تحائف سے کرتے ہیں, تو اب میں التماس کرتا ہوں مسز کلثوم سہیل سے اور مسز شیبہ داؤد سے کہ وہ سامنے آئیں اور پادری صاحب اور ان کی مسز کو ٹوکن آف لو دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ پلیز یہیں پہ ٹھہریں. مجھے میسج دینا یار. اب آپ یہاں ڈریے. ہم مزید پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اب میں دعوت دوں گا سیکرٹری صاحب کو, اعجاز یونتن صاحب کو اور مسٹر اعجاز مکارتھر کو کہ وہ سامنے آئیں اور پادری صاحب اور ان کی مسز کو پھولوں کے بکہ دیں. پھول دینے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ وہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں. ہماری دعا ہے کہ اسی طرح پادری صاحب اور ان کی مسز ہنستے اور مسکراتے رہے پھولوں کی طرح. یار پہلے بڑے آتے ہیں. تھینک یو پپی صاحب. اب میں درخواست کروں گا رفاقت خواتین سے کہ وہ جو بھی اپنا گفٹ دینا چاہتے ہیں وہ سامنے آ کر دے دیں. اس کے علاوہ بھی جس کسی نے کوئی گفٹ دینا ہے وہ آ کے دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا رفاقت خواتین سامنے آ جائیں. تھینک یو سو مچ. آج نہیں تو گفٹ کے سامنے ہے, میں نے پکڑ کے چلے جانا ہے. میں نے میسج دینا, جلدی آ جائیں. بس ٹھیک ہے, دے دیں دے دیں. نہیں آ رہی تو بس ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے. تھینک یو ویری مچ. اس لیے ہم ان پھولوں کے لیے, کلیسیا کے لیے, آپ سب کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ خوشحال ہوں تو پھر ہم خوشحال ہیں, آپ خوش ہوں تو پھر ہم خوش ہیں. خدمت کے اس کام کو کرنے کے لیے ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور تعاون بڑا ضروری ہوتا ہے, جو ہمیں ملتا ہے, اور پھر ہم اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. اس لیے میں آپ سب کا, آپ کے خاندانوں کے لیے, نوجوان بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. مبارک ہیں وہ والدین, غور سے سن لیں میری باتیں, مبارک ہیں وہ والدین جن کے بچے کسی سے نفرت نہیں کرتے. یسوع مسیح نے نفرتوں کے بندھن کو ختم کیا, اس لیے آج کا دن فتح مند دن ہے. آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں. آج کا پہلا ورد. اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربہ چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا, بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے, ہاں فربہ چیزوں سے جو پر مغز ہوں, اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو. اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے, اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے, دور کرے گا. وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا, اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا, اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین سے مٹا دے گا, کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. اور اس وقت یوں کہا جائے گا, لو یہ ہمارا خدا ہے, ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا. یہ خداوند ہے, ہم اس کے انتظار میں تھے.
ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج کا دوسرا پہلا کرنتھیوں 15 باب۔ عہد جدید میں سے مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 15واں باب پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے۔ اب آئے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔
तस्वीर रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 20वां बाब पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यसू अजीज़ रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। पस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ईमान रखता हूँ, सब बोले। जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दहलीज पर बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, आमीन। आसमानी बाप, तेरा खादिम होते हुए अपनी कमज़ोरी के सबब भी तेरे आगे झुककर इल्तिजा फरियाद करता हूँ। तो मुझे अपने कलाम के अल्फाज अता फरमा, ताकि आज के इस कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएँ, ताज़गी पाएँ, शुक्रगुजारी करते हुए घरों को लौटें। अपने बंदा के मुंह में अपना कलाम दे। इस हमदो तारीफ़ को अपने ज़ुर कबूल फरमा। हम सबको जैसी भी हालत में हैं, जब तू हमें कबूल करता है तो हमें भी ये तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम अपने लोगों को जैसे भी हैं उन्हें कबूल करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें।
ताकि इज़्ज़त दें और इज़्ज़त पाएँ। ये कलाम जो हमारी राह के लिए चिराग है, रोशनी है, दुआ करते हैं खुदावंद हम सबको ये रोशनी मिले और हम तारीकी से निकल कर रोशनी में आ जाएं और एक दूसरे की खिदमत करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ, अपने घराने की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो। ईस्टर का दिन मेरे लिए और आपके लिए ख़ास दिन है, इसलिए कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उसने आसमान के नीचे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है वो मौत है, उस पर गालिब आया और दलेरी के साथ कहा कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई और वो कब्र पर, मौत पर गालिब आया। दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, लोग उनको देखने जाते हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा है, दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, जिस पर कई लोग आज भी यकीन नहीं करते। लेकिन मेरा और आपका यकीन है, भरोसा है, तवक्कुल है, ईमान है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। अब मुझे और आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ? हमने पिछला पूरा लेंट सीज़न खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र पर ध्यान दिया और मैंने कलीसिया के लोगों से कहा कि काश मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में उसके हम सफ़र बन जाएं। और अगर मैं और आप हम सफ़र हैं और मेरा और आपका निजात दहिंदा इतनी बड़ी चीज़ों पर गालिब आया और फिर उसने हमें भी कहा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमान हो, राई के दाने के बराबर भी हो, तो पहाड़ को कहे कि यहाँ से उधर चला जाए तो ऐसा होगा। ये किसी पादरी ने नहीं कहा, किसी बिशप ने नहीं कहा, खुदावंद खुदा खुद कहने वाला है, उसकी बात सच है। हमारी बात तो गलत हो सकती है, हमारे अंदर बड़ी कमज़ोरियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज ईस्टर के इस मौका पर कलाम मुक़द्दस के इन हिस्सों को देखते हुए, इन पर गौर करते हुए आप भी और मैं भी उन सारी चीज़ों को छोड़ेंगे। निकालें यशायाह नबी का सहीफ़ा, खूबसूरत हवाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप फिक्र न करें, लेकिन ये हवाला ज़रूर आप खोल लें, देखें कि ये वादा कब हुआ। यशायाह नबी का सहीफ़ा पूरी बाइबल है, 66 चैप्टर हैं, 66 किताबें हैं पूरी बाइबल की। और यशायाह नबी का सहीफ़ा माजी की बातें, हाल की बातें, मुस्तक़बिल की बातें भी मुझे और आपको सुनाता है। पेशन गोइयाँ भी पूरी हो गई हैं, कुछ हम देख रहे हैं, कुछ हो रही हैं। 7वीं आयत, और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। नकाब कोरोना के दिनों में हम सब ने मास्क लगाए थे ना, एक दूसरे की तरफ हम अपना मुंह छुपा रहे थे, पता नहीं अब गुनाहों की वजह से छुपा रहे थे या क्या वजह थी। नकाब सब कौमों पे लटक रहा है, पर्दा पड़ा है, कान है सुनते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, दिमाग है सोचते नहीं, लेकिन वो सयून के पहाड़ पर
کوہ کلوری کے پہاڑ پر جہاں خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا، لکھا ہے اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ یہی خطرناک چیز ہے۔ میں اور آپ ہر روز ہی ڈرتے ہیں موت سے، میں خود ڈرتا ہوں، جب چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے پھر بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں۔ کیا ڈر ہے؟ موت کا ڈر۔ یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر فتح پائی اور اس کو نابود کر دیا، سرے سے ختم کر دیا۔ اس لیے تو یہ عجوبہ ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ کون سے آنسو تھے دنیا کے چہرے پر، آنکھوں میں؟ مایوسی کے آنسو بہت ہیں۔ میں اور آپ بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کے آنسو، ڈر کے آنسو، خوف کے آنسو، ناامیدی کے آنسو، اور ان ساری چیزوں کے خاتمہ کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ دوبارہ دہرانے لگا یہ ڈر، موت کا ڈر اور آنکھوں کے آنسو، مایوسی، ڈر، خوف، ناامیدی کا خاتمہ۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اور آپ سچے مسیحا کے پیروکار ہیں، عام کے نہیں ہیں۔ ایسٹر ہمارے ایمان کی پختہ چٹان ہے۔ یہ عید سب سے بڑی مضبوط عید ہے، ایمان کی پختہ چٹان ہے۔ اگر میں اور آپ یہی نہ قبول کریں، مانیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اور یسوع مسیح کا صلیب پر دیا جانا بھی بے فائدہ ہے۔ اس لیے ایسٹر کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے پختہ چٹان ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ، موت اور زندگی کا بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، موت اور زندگی دونوں کی بات ہے، وہ بادشاہ ہے۔ موت پر، قبر پر فتح پا کر اس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی۔ آئے آج میں اور آپ بھی یسوع مسیح کے حقیقی جی اٹھنے اور نئی زندگی اور روح القدس کے تازہ مسا سے زندہ ہو جائیں۔ یہ نہ کہ یہ اٹھے بڑا مسا سے، یہ مسا ہے مسیح کا جی اٹھنا اور اس کا میری اور آپ کی زندگی میں آ جانا مسا ہے۔ میں اور آپ پتہ نہیں کس کس کو مسا کہہ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یسوع مسیح یہ بات کہہ سکتا ہے، موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا انسانیت کی فتح ہے۔ میں اور آپ سب کیا بیٹھے ہیں جی؟ کیا بیٹھے ہیں؟ انسان ہے، انسانیت ہے ہم میں۔ میں نے خط لکھا تھا ڈاکیے کے نام، ڈاکیا ہی مر گیا، پتہ پوچھتے پوچھتے انسانیت نہیں ملی اس کو کہیں سے۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں اس جی اٹھ کر انسانیت پر جو فتح پائی ہے اور مجھے اور آپ کو انسان بنایا، تاکہ میں اور آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور انسانیت کی قدر کریں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے نفرت پر خدا کی محبت کی فتح ہوئی، تاریکی پر نور کی فتح ہوئی۔ جو تاریکی میں چل رہے تھے لوگ،
وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئے. یہ فتح کا دن ہے، اس لیے یہ کہتا ہوں، ناامیدی پر امید کی فتح، غلامی پر آزادی کی فتح. آج بھی میں اور آپ غلام ہیں. یسوع المسیح نے تو مجھے اور آپ کو غلامی سے چھڑا لیا، لیکن میں اور آپ پھر خود غلام بن جاتے ہیں، انسانوں کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے باس کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے ادارے کے غلام بن جاتے ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دی ہے. آئے میں اور آپ آزادی کے ساتھ انسانیت کی فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کے ساتھ مل کر یہ کہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ رکھی گئی تھیں ان کا بھی زور نہیں چلا. بہت بڑا پتھر، مہر، پہرا، جتنے بھی لوگ تھے سب ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور خداوند یسوع المسیح نے موت کے بندنوں اور قبر کی تاریکیوں کو توڑ ڈالا. قبر کی تاریکی کبھی دیکھی ہے؟ جو لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، ان سے پوچھا کریں، جب ہم تدفین کرنا شروع کر دیتے ہیں شور ڈال دیتے ہیں، وہ یہ اس طرح کرو، اس کے بند کھول دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. میں نے کہا بکس میں تو یار بند کیا ہوا آپ نے، اور بند کھلے بھی ہوگے پھر بھی خیر ہے، نہ بھی کھلے ہوگے پھر بھی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میں اب اینڈ پہ جب دعا کروں گا کہ مٹی کو مٹی، راکھ کو راکھ، اور خاک کو خاک کے سپرد کرتے ہیں، تو بھائی میرے پھر بند کھلے بھی ہوں گے تو کچھ نہیں ہوتا. یسوع المسیح نے اس تاریکی کو جو قبر کی طریقے ختم کر دیا ہے، موت کے بندنوں کو، قبر کی طریقوں کو توڑ ڈالا ہے، شیطان کو مات دے دیا اس نے، اور انسان کے لیے نجات اور زندگی کی نئی راہیں کھول دی ہیں. یہ ہے ایسٹر، یہ ہے عید قیامت المسیح. کیوں اس نے ایسا کیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. میری اور آپ کی اجارہ داری نہیں ہے مسیحیت پر بھائی. جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہر شخص کے لیے ہے. تمام انسانوں کو ان کے گناہوں سے رہائی ملی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی. آدم کا گناہ اور ہماری برائیاں ہمارے لیے مددگار بن گئی. کبھی کبھی ہم ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، برائیاں بھی آپ کی مددگار بن گئیں. آدم کا گناہ بھی میرا اور آپ کا مددگار بن گیا. اگر میری اور آپ کی برائیاں نہ ہوتی، اگر آدم کا گناہ نہ ہوتا، تو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست بھی نہ ہوتا. برائیاں تھیں، آدم نے گناہ کیا، کیونکہ انہی کے ذریعے ہمیں پھر ایک نجات دہندہ مل گیا جو زندہ ہے. جو زندہ ہوتا ہے وہی نجات دہندہ ہوتا ہے. جو مر گیا وہ تو نجات دہندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پوری دنیا میں نجات دہندہ ایک ہی ہے، جو زندہ ہے اور جس نے موت پر، قبر پر فتح پائی اور کہا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہمارا ہر دکھ دور ہو جاتا ہے یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے بعد. ہماری بدیاں پاکیزگی میں بدل جاتی ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں. بدیاں کس میں بدل جاتی ہیں؟ اتنا ٹائم دیا تھا کہ جا کے ناشتہ نوشتہ کریں، تیار ہو کے آئیں، اچھے بھی لگ رہے ہیں آپ سب لوگ، پھر بھی سست ہیں بھائی. میری اور آپ کی برائیاں، میری اور آپ کی بدیاں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پاکیزگی میں بدل گئیں. یہ میرے اور آپ کا بہت بڑا استحقاق ہے. ہمارا غم خوشی اور شادمانی میں بدل گیا. غم کیا تھا کہ لوگ کالے کپڑے پہن کے آئے تھے 7 کلمات میں، ہے نا؟ نہ پہنا کریں، خوش ہوا کریں، ویسے جتنی مرضی پائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا ماتم نہیں ہے، ہماری خوشی کی بات ہے. ہاں غم ہے، اور غم کو خداوند یسوع مسیح نے اب شادمانی میں بدل دیا. یہ عید، ایسٹر، نئی زندگی اور نئی پیدائش کا دن ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک فکرہ کہنے لگا، غور سے سن لیں. گیلی والوں کو آواز جاری ہے،
جو لوگ باہر بیٹھے ہیں صحیح آواز آ رہی ہے بھائی؟ اگر آپ لوگوں تک آواز نہ آئے تو آپ نے ضرور ہمیں بتانا، انتظامیہ کو ضرور بتائیں۔ میں یہ کہنے لگا ہوں، جو شخص اس دنیا میں ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے 2 دفعہ مرتا ہے۔ آج ایسٹر کا دن نئی پیدائش کا دن ہے۔ جو نئی پیدائش حاصل کر لیتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، پھر وہ ایک ہی موت ہوتی ہے، اور وہ جسمانی موت ہے۔ پھر وہ ابدی موت کا مزہ نہیں چکتا۔ اس لیے جو شخص ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے 2 دفعہ مرتا ہے، اور جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ، میری کار والی بولنے رہی ہے اور کوئی جواب ہی نہیں دے رہا بھائی۔ شاباش شاباش بولا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے، فیڈ بیک ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا۔ نئی پیدائش کا دن ہے۔ یسوع نے ہماری زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر دیا۔ اس نے موت کی تاریکی اور مایوسی کو نجات میں بدل دیا، مسرت اور خوشی میں بدل دیا۔ پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں اس فکرے کو ضرور سننا، پوری دنیا میں آخر محبت جو ہے وہ فاتح ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں جو محبت ہے وہ فاتح ہوئی ہے، کیونکہ یہ محبت جو مسیحی محبت ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت پوری دنیا میں فاتح ہوئی، اس لیے ہر ایک کو اس فتح کی جانب قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر انسانی دل کی یہی گہری امید ہے، میری اور آپ کی یہی امید ہے کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کی طرح محبت کے ساتھ فاتح ہوں۔ یہ والی محبت نہیں جو آپ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ٹیلی فون بھی سنتے جائے آئی لو یو، یہ محبت کو چھوڑ دیں، یہ ایسے ہی رسمی ہے۔ محبت یہ ہے، محبت فاتح ہوئی، اور محبت نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کا آج کے دن میں اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو یسوع مسیح نے کیا اور پیغام مجھے اور آپ کو دیا۔ کیونکہ میری اور آپ کی زندگی میں لڑائی جھگڑے تو ہیں، گھروں میں بھی ہیں، دفتروں میں بھی ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آئے میں اور آپ ایک دوسرے میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ کر لیں۔ اب کیسے تجربہ ہوگا؟ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ لیبارٹری میں جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام جس کا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اس کو تجربہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے میں میں اور آپ یسوع کے جی اٹھنے کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج یہ چند باتیں رہ گئی ہیں، بس سن لیں۔ سب سے پہلا تجربہ، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیں تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا تجربہ ہو جائے گا آپ کو۔ حسد اور نفرت دونوں چیزیں بہت ہیں، گھروں میں بھی ہیں، خاندانوں میں بھی ہیں، ملک میں پائی جاتی ہیں، دفتروں میں پائی جاتی ہیں، ہماری آپس میں پائی جاتی ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ حسد اور نفرت کو ختم کریں، یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کر لیں۔ تعصب میری اور آپ کی زندگی میں ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو مردہ بناتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا، حسد، نفرت، تعصب، میں اور آپ ان کی وجہ سے مردہ ہیں۔ آئے میں اور آپ آج خداوند یسوع مسیح کی طرح مردوں میں سے زندہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل کر تجربہ کریں، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں، تب جا کے میرے لیے اور آپ کے لیے آج کا دن برکت کا سبب ٹھہرے گا۔ اور اس کی سے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب میں اور آپ تعصب کو چھوڑ دیں گے، جب میں اور آپ نفرت کو چھوڑ دیں گے، بلکہ محبت، سچ، حق اور رواداری اور مساوات کی شمع کو لے کر جی اٹھیں گے، تاکہ ہماری
दुनिया पर मोहब्बतों का राज हो। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का राज है, इसी तरह मैं और आप एक दूसरे के दिल में जगह बनाएं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। इन चीज़ों को मैं और आप जब अपना लेंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी और ईस्टर का पैगाम आपके लिए मौसर साबित होगा, क्योंकि मेरा और आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का बानी है। मैं कहूँगा ये मोहब्बत का बानी, और आप कहेंगे जिंदा है। मोहब्बत का बानी, मोहब्बत का बानी, हक का बानी, अमन का बानी, नूरों का नूर, मरियम का लाल, राह हक और जिंदगी, अच्छा चरवाहा। अगर अच्छा चरवाहा जिंदा है तो मैं और आप क्यों मुर्दा हैं? आए इन सारी चीज़ों को, बातों को छोड़े और यीशु मसीह के साथ मौत पर फतह हासिल करने के बाद जी उठें। इन चीज़ों ने मुझे और आपको मुर्दा बनाया हुआ है। हम पादरियों को भी, हम बिशप साहबान को भी इन चीज़ों ने मुर्दा बनाया हुआ है। आज 2024 की ईस्टर वाले दिन मुझे और आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए जिंदा होने की ज़रूरत है। उसके साथ जो मोहब्बत का बानी है, जो अमन का बानी है, हक का बानी है, नूरों का नूर है, मरियम का लाल है, राह हक और ज़िंदगी है, और अच्छा चरवाहा यीशु है। मैं और आप, हम भी कहते हैं, अपने लिए चरवाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पादरी साहबान, बिशप साहबान, गुड शेपर्ड, लेकिन होते नहीं हम। हमारे अंदर भी कमज़ोरियाँ। आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदा हमारी इन कमज़ोरियों को भी ख़त्म करे और हम भी मुर्दगी से उठकर ज़िंदा हालत में आ जाएं, और ईस्टर का पैगाम ना सिर्फ सेंट जॉन्स के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए, तमाम मसीही रहनुमाओं के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब बन जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में, शुक्रगुजारी कीजिए। प्यार से भरे हुए इंसान बातों के लिए जो तुमने आज खादों के लिए रखी है, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कदम भी हैं और यीशु नासी के तेरे मौत पे पता पड़े, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वो तेरा नाम सच्चा है, खुदावंद जिंदगी को बदल दे, हमारे गुनाहों को माफ कर, सच्चे तुमसे तौबा करें और तेरे पीछे चलने की खुशी दे। सौर में फल जाए, हमें हिम्मत ताकत से अपने लोग का पता दे, तेरे नाम को दूर दूर प्राप्त के और अपने दुश्मनों में ऐसी कुर्बानी में तुझे पेश करे जो जिंदाबाद में फंसा दे। और आज दक्षिणा हाथों के बाद जम के कोई खाली हाथ न जाए, जोड़ियां पकड़े जाए और तेरे नाम को गुलाम होते मांग के तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद में सुन के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद हमको तारीफ करेंगे। सुकून नंबर 22 है, याद होगा सब करेंगे कभी सारी दुनिया में।
सारी जमीन के साथ तेरे आगे झुक कर तेरा शुक्र डालाते हैं कि तूने हम सबको सेहत तंदुरुस्ती में मौका बख्शा। हम कहते हैं खुदा की शुक्रगुजारी और तेरे गुजारा से अब सब अपने आप को भी तेरे जल्दी होगी तेरे अपने दिल को करवा और उन सारे खानदानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो लोगों ने जुमे के खाने के लिए संडे सर्व से नाश्ते के लिए सोलर सिस्टम के लिए अपनी खास शुक्रगुजारी मन्नतें मर जाते तेरे खुदा उनकी हड्डियों को अपने दिल कबूल करवा। उनके घर में किस चीज की कमी आ पाए उनके काम काज में उनकी औलाद को कामयाबी फरमा हर घर में खुशियाँ मोहब्बतें और हम तेरे साथ जीने का तजर्बा करें और बातों को हमारी जिंदगी में अंतर करें। ईश्वर के इस मौके पर हम अपने तमाम मेहमानों को ईश्वर की खुशियाँ मनाने के लिए खानदान में आए। इस वक्त मुख्य मुबारक से लोग अपने खानदान में आए हैं और सेंट जॉर्ज की फैमिली के साथ मिलकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने तेरी ममता से की है तेरा शुक्र अदा किया है तेरे कलाम को सुना है ताकि उनकी जिंदगी में जो कलाम कर पकड़े और आने वाले वक्त में हम सब तेरे बेटे अपने निगाह का खुदावंदी सूची के नाम को इससे जवाब देने का वसीला है अपने लोगों को अपनी बरकत देकर इसे भूल कर दुआ करे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग ऐ मेरे बाप जो आसमान पर है तेरे नाम का नाम जाए तेरी बादशाही है तेरी मर्जी का आसमान पर हुई है जमीन पर हो हमारे लोग से प्यार की मौसम और जिस तरह हम इस तरह का दुआ करते हैं वो भी मैं इसको दुआ हम ये आशा करते हैं खुदा के बिना इस समझ से बिल्कुल बाहर है आप हमारे दिलों प्यारों को दाऊद यीशु मसीह ने अपने रखे और खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ खुद ईमानदारों के साथ हम सब के काम अज़ीज़ों रिश्तेदारों मेहमानों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों हम सारे खुदा के खादमों के साथ रमज़ान लोगों के साथ बेरोजगार लोगों के साथ बेऔलाद लोगों के साथ और जगह लोगों के साथ अब हमेशा खुदा बाप बेटे और उसके नाम